اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ جیسا کہ میرا وعدہ تھا تفسیر کے دوران کہ میں لیکچر اپلوڈ کروں گی غزوہ حنین پہ، الگ سے مکمل تفصیلی پس منظر ہوگا اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کیا نتائج ہوئے، کس وجہ سے یہ غزوہ پیش آیا اور اس کے نتائج کیا تھے مسلمانوں کے حق میں، اور کفار کی یا منافقین کی کس طرح سے اس میں شکست ہوئی۔ تو اس سورۃ التوبہ کی وہ آیات جو کہ ہم تفسیر میں پڑھ رہے تھے، اس لیکچر کے بالکل جس طرح اس لیکچر میں میں نے مختصراً عرض کیا تھا، اس لیکچر میں اس کی ڈیٹیل ہوگی۔ کوشش کروں گی کہ اس کو 2 مختلف پارٹس میں لیکچر کو تقسیم کروں تاکہ آپ کو مختصر اور جامع الفاظ میں، اور یہ کہ کوئی کنفیوژن بھی باقی نہ رہے، اس طرح کی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں آج کا لیکچر کی جانب، جس میں وادی حنین جو ہے یہاں پر یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ اس کی لوکیشن بھی میں آپ کو میپ پہ دکھاتی ہوں، غزوہ حنین، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے، وہ نام کیا ہے ابھی آپ ذہن میں اس کو ریوائز کریں، سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا پڑھا تھا، آگے جا کے میں اس کو لیکچر کے دوران بتا بھی دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو وادی حنین، یہ وادی حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ اس جگہ پر یہ جنگ لڑی گئی تھی، جس وجہ سے اس جنگ کو غزوہ حنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہاں میں نے میپ بھی ایڈ کر دیا آج کے لیکچر میں، میپ دیکھیے گا ذرا، اور 1 منٹ میں پین پکڑ لوں۔ یہ مکہ المکرمہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں، اور یہ طائف کا راستہ ہے جو طائف کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وادی اوتاس ہے، ان کے تمام کے ذکر بھی جو ہیں وہ آج کے لیکچر میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ثقیف کی طائف واپسی کا راستہ، یعنی کس طرح وہ پھر جب جنگ میں آئے، 2 قبیلے تھے، قبیلہ حوازن اور ثقیف، یہ دونوں قبیلے کس طرح پھر جنگ سے جب شکست انہیں ہوئی، اور ایک دم سے جب مسلمانوں نے پھر پلٹ کے ان پہ حملہ کیا، تو جب انہوں نے بھاگنے کی راہ اختیار کی، تو یہ 2 رستے تھے جہاں سے انہوں نے واپسی کا رستہ اختیار کیا اور بھاگ گئے، ٹھیک ہے، دونوں قبیلے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ مسلمانوں کی حنین کی طرف پیش قدمی، یعنی مکہ سے آپ اس طرف یہ جو ایرو لگے ہوئے ہیں آلریڈی سے، یہ سمجھانے کے لیے، اور یہاں سے جو ہے یہ والے وادی اوتاس کے رستے سے یہ جو لائن آ رہی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، یہ وادی اوتاس سے یہاں سے دوسرے قبیلے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اگر غور کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ طائف کا یہ رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مختلف اگر سائٹس میں مختلف کتابوں میں پڑھیں گے حنین کون سی وادی ہے طائف اور مکہ کے درمیان، تو اب آپ کو اس کی لوکیشن سمجھ آ گئی ہوگی، جہاں یہ بھاگ کے یہاں سے آئے تھے تمام قبیلے جو کہ مطلب ان راستوں سے، اور بھاگے بھی اس طرف۔ ابھی دیکھیں ایرو کا جو سائن ہے وہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، وادی حنین سے یہ اس طرف کو بھاگے تھے، یہ رستے انہوں نے اختیار کیے تھے جب یہ لوگ بالکل ان کے قدم اکھڑ گئے تھے، اور پھر واپسی کی طرف انہوں نے راستہ اختیار کیا تھا۔ کلیئر ہے یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں آگے چلتی ہوں، اور جب لیکچر مزید آگے ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی تو ساتھ ساتھ دوبارہ میں آپ کے سامنے یہی والا میپ لے آؤں گی تاکہ پھر سے آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے۔ غزوہ حنین کا دوسرا نام جو میں نے آپ کو کہا تھا، سوچیں، ذہن پہ زور ڈالیں، اسلامی تاریخ میں اس جنگ کا دوسرا نام جو ہے وہ غزوہ حوازن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ ہوا تھا۔ یہ خاندان تھا، ٹھیک ہے، ایک تھا بنو حوازن، بنی بھی کہا جاتا ہے، بنو بھی، سیم دونوں چیزیں، اور بنو ثقیف، ٹھیک ہے۔ یہ 2 قبیلے مکہ اور طائف کے درمیان وادی میں آباد تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے بہادر اور جنگجو اور فنون جنگ سے واقف سمجھے جاتے، یعنی منجھے ہوئے، جسے کہا جائے نا کہ اس میں تجربہ کار، ماہر اور بڑی عمر والے لوگ، یعنی ان کی ساری زندگی جن کی جنگوں میں اور جنگوں سے متعلق تجربات کرنے میں گزری ہو، ایسے منجھے ہوئے، ایسے ویل ٹرینڈ لوگ جو ہیں، ان کا تعلق ان دونوں قبیلوں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی بہادری، ان کی جنگجو صلاحیتیں یہ اس وقت عرب میں مشہور تھی۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب یاد رہے کہ غزوہ حنین کب ہوا؟ 8 ہجری میں، کب؟ 8 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ تو فتح مکہ بھی 8 ہجری میں ہوا، تو یہ فتح مکہ کے کچھ دیر بعد کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت بہت سے لوگ ایمان لے، لیکن ان قبیلوں نے اپنی اکڑ، اپنی قوت مال اور تعداد کی بنیاد پر
یہ چیز جو ہے وہ اپنے لیے اپنے لائق نہیں سمجھی کہ ہم بھی اسلام قبول کر کے اس نبی کے ماتحت ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے خلاف ورزی کی، اور نہ صرف خلاف ورزی کی بلکہ ایک دوسرے کو اکسایا اس بات پر کہ دونوں قبیلے ایک ہو گئے، اور اسلام کے خلاف انہوں نے یہ چال سازی شروع کی کہ ہم اکٹھے بیک وقت مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے. اس حملے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی، اور ان کا دین جو ایک دم پھیلنا شروع ہے نعوذ باللہ یہ ختم ہو جائے گا، اور ہماری اجارہ داری، ہماری سرداری بھی قائم رہے گی. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے، یعنی اب یہ ہم لوگوں سے آ کے جہاد کریں گے اور ہم شکست کھائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ آپس میں مل جاتے ہیں، اور جو مسلمان اس وقت مکہ میں جمع ہیں ان پر ایک وقت میں زبردست ترین حملہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو ایک سلائیڈ مزید میں نے ایڈ کر دی کہ فتح مکہ کی وجہ سے اکثر قبائل نے دین اسلام قبول کر لیا تھا، یہی بات جو میں نے آپ کو شارٹ وے میں بتائی. لیکن وادی حنین میں آباد بنو حوازن اور بنو ثقیف نے اسلام قبول کرنے کے بجائے سرکشی اختیار کی. دونوں قبیلوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. دونوں قبیلے پوری طرح سے جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر وادی حنین میں پڑاؤ انہوں نے ڈال دیا. اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک پس منظر کی سمجھ آ گئی، یعنی ہوا کیا تھا بیسیکلی جس کی وجہ سے یہ غزوہ پیش آیا. ٹھیک ہے. ابھی بھی یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے تو یو میں آسک، آپ کمنٹس میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. اہم نکات جو ہیں وہ دراصل یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کی تحقیقات کے لیے جو ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تھی کہ وہ قبیلے آپس میں یکجا ہو کر ایک ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئیں، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حدرد کو تحقیقات کے لیے بھیجا. ٹھیک ہے. یہ میں اہم نکات لکھیں تاکہ آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں رہیں کہ وہ تحقیقات کے لیے کون سے صحابی گئے تھے اور اس کا نتیجہ کیا. دوسری طرف قبیلہ حوازن کا جو رئیس ہے اعظم بن مالک بن اوف، ٹھیک ہے، ان تمام افواج کا سپہ سالار تھا اور 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا تھا. عمر کا یعنی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ لوگ منجھے ہوئے تھے، ویل ٹرینڈ تھے، ان کی عمر ہی جو ہے وہ اس بات میں گزری تھی کہ کس طرح سے جنگ بہترین حکمت عملی کے طور پر اور ایک سپہ سالاری کے طور پر یہ ہر لحاظ سے بیسٹ لوگ تھے. ٹھیک ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو رئیس تھا اس کا نام اعظم مالک بن اوف تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے بھی کیا کیا، وہ ان تمام کے تمام جو سپہ سالار ہیں ان کی سرداری، مطلب جو جتنی بھی افواج ہیں ان کا سپہ سالار کہا جاتا ہے سردار کو. ٹھیک ہے. مین کو، ہیڈ کو، چیف کو. ٹھیک ہے. تو درید بن اسما جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر ان کے درمیان جنگ میں لائے. یعنی جو ان کے عرب کے بہترین لوگ تھے وہ چنے گئے تھے مسلمانوں میں حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں پر. ایک جو کہ تمام افواج کا سپہ سالار تھا، 100 سے زیادہ عمر اس کی ہو چکی تھی لیکن منجا ہوا شخص. دوسری طرف جو شخص ہے درید، اس کا کیا عالم تھا کہ وہ جانا مانا، اب شاعر تھا تو یعنی کہ فصیح تھا، یعنی کہ اس کا دماغ بہت زیادہ فصاحت و بلاغت والا تھا، سمجھ بوجھ کی صلاحیت اس میں زیادہ تھی، اور مانا ہوا بہادر یعنی جنگی صلاحیتیں بھی تھی اس میں. اس کو انہوں نے اپنی جنگ میں بطور مشیر یعنی مشورہ دینے والا، کہاں سے حملہ کیا جائے، مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوگا، کہاں سے ان پر حملہ کیا جائے، کس طرح سے کیا جائے، تو ان ساری چیزوں کے لیے اس کو مختص کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب جنگ کے جو ہے وہ ابتدائی مراحل کی طرف نظر کر لیتے ہیں ایک دفعہ، اور پھر سورۃ التوبہ کی آیت کو بھی ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں گے جس کی تفسیر میں یہ واقعہ آتا ہے. تو 10,000 وہ لوگ تھے جو مہاجرین اور انصار تھے، جو کہ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو تب وہ 7 تھے. تقریباً کتنی تھی تعداد؟ 10,000 مہاجرین اور انصار جو کہ مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، اور 2,000 نو مسلم تھے. نو مسلم مطلب نیولی مسلم. ٹھیک ہے. جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے. 10,000 پہلے تھے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے، اور 2,000 وہ جب فتح مکہ ہوئی تو تب وہ لوگ ایمان لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض لوگوں کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے. یعنی لشکر کی ایک ہیبت تھی، لشکر کی کہہ لیں کہ ایک روب اور دبدبہ تھا، ہر کوئی الگ پرسنالٹی کے ساتھ روب اور دبدبے کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کیے ہوئے تھا. تو پھر کیا ہوا؟ تعداد بھی زیادہ تھی، 10,000 پہلے والے اور
2000 فتح مکہ کے موقع پر جو ایمان لائے، اب 12,000 ہو گئے، تو کچھ کے زبان سے بے اختیار ایسا نکلا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، یعنی آج تو فتح ہماری ہے۔ کیونکہ اس فتح مکہ سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس میں ہم غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ احد دیکھ لیں، ہم نے ان کی ڈیٹیل بھی اپلوڈ بھی ہو چکی چینل پہ، اور آپ نے ڈیٹیل پڑھ بھی رکھی ہوگی کہ کس قدر مشکل حالی کا شکار تھے مسلمان، خستہ حالی کا، اور کس طرح سے ان جنگوں میں آپ نے فتح کی۔ مسلمانوں نے کم تعداد تھی، کم اسلحہ تھا، مشکل سے جیت تھی، لیکن اللہ کی مدد ساتھ تھی جیت کے۔ تو اس وجہ سے ان کے برعکس یہاں پر تعداد زیادہ تھی، تو خوشی کے وجہ سے اور بے اختیار ان کی زبانوں سے یہ کلمات نکل آئے جو کہ رب العالمین کو پسند نہیں آئے، اور رب العالمین نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر کیا، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ۔ اللہ بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر خوش ہوئے، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر ہٹ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیکچر میں یہاں تک جو ابھی بات سمجھ آئی، تفصیلی پس منظر ہم نے پڑھا، اور یہ پڑھا کہ مسلمانوں سے جو کہ نادانستہ طور پر کچھ لوگوں سے اس میں سے نہ چاہتے ہوئے یہ الفاظ زبان سے نکل آئے کہ آج ہم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور جو اس آیت میں ذکر ہے کیا ہے کہ تم اپنی کثرت پر خوش ہوئے، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہو گئی تم پر، ٹھیک ہے، اور تم پیٹ پھیر کر ہٹ گئے۔ اب اس سے مراد کون سے مسلمان ہیں جو پیٹ پھیر کر ہٹے، ٹھیک ہے، اور کیا مراد ہے کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی، اور کیا مراد ہے تم اپنی کثرت پر خوش ہو گئے۔ آیت کا کچھ مفہوم جو کثرت پر خوش ہو جانا ہے وہ کلیئر ہے، جو باقی کا مفہوم ہے کہ پیٹ پھیر کر کون بھاگنے والے تھے، وہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں بہت سا یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور کوئی غزوات سے متعلق یا کوئی اور لیکچر کسی اور ٹاپک سے متعلق آپ نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو ضرور مجھے بتائیے گا، میں اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس کے پارٹ 2 کا ویٹ کیجیے گا اور اس کو بھی سنیے گا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز باقی کا پارٹ سمجھتے ہوئے ہم غزوہ حنین کو مکمل طور پر جان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر و استقامت عطا فرمائے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔